بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے برزہامہ کی تاریخ، جو کشمیر کی وادی کے اندر واقع ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ سری نگر کے مشرقی جانب میں وہ ایک پہاڑی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچے تھے جو اب تک کشمیر قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو یعنی گھریلو مطلب گھر کی گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں۔ آثار قدیمہ، آثار میں نے کوئی نشانی، اور اثر جمع آثار، اثر کی جمع آثار آتی ہے، اور قدیم پرانے کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد آتی ہے جدید، قدیم جدید۔ آثار قدیمہ کے علم سے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ معلوم جمع معلومات۔ برزہامہ کی قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ سٹون ایج جس طرح ہم انگلش میں بولتے ہیں، اس کے جو ہے سٹون ایج جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کو اردو میں پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار، دور جمع ادوار زمانہ، دور جمع ادوار زمانہ، 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں۔ متعین میں نے مقرر کیے ہیں۔ برزہامہ کے باشندے شروع میں گڈھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے، جس طرح کہ ارلی مین کے بارے میں پیارے بچوں آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں 6th کی 7th کی۔ یہاں جو گڈھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڈھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہی نوکیلے پتھر ہی ہتھیار تھے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ دہانہ کنارے کو کہتے ہیں، حصے کو۔ بعض گڈھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں، زینہ یا سیڑھی، جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گھاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ آثار قدیمہ کی جو ماہرین ہیں انہوں نے اس چیز کو بھاپا ہے، دیکھ لیا ہے۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڈھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بھوج پتھر کی ہوتی تھی۔ بھوج ایک بادشاہ تھا بھوپال کا، جس کے نام سے بھوج پال بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک کا بادشاہ تھا، تو غالباً اسی کی طرف یہ نسبت کی ہوئی ہو اس لفظ کی، بھوج پتھر کی ہوتی تھی۔ گڈھوں کے باہر آدھ جلے بھوج پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا۔ آدھ جلے میں آدھا وہ جلا ہوا ہوتا تھا۔ گڈھوں کے باہر آدھ جلے بھوج پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گڈھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے، یعنی گویا کہ وہ آگ بھی جلاتے تھے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڈھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڈھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی اپوزٹ ضد ہے موسم گرما۔ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈھنگ میں نے ٹیڑھے میڑھے سیاہ مائل رنگ کے۔ ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔
یہ تھی آج کے سبق کے تھوڑا سا ہم نے پڑھا اور آگے پڑھا.